میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری دنیا جو ہے عورت سے پیدا ہوئی ہے، اور جس طرح پہلے میں نے کہا ہے کہ جو ایوب نبی کو یہ خدا نے بتایا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے کہ آدمی جو عورت سے پیدا ہوا ہے دکھ سے بھرا ہے اور تھوڑے دنوں کا ہے۔ ہم گناہ کے وسیلہ سے دکھ بھری زندگی گزارتے ہیں جو عورت سے پیدا ہوتے ہیں، محنت مشقت کر کے تھک جاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر صبح کام کے لیے۔ لیکن خدا کا کلام زبور 127 میں ہمیں یہی فرماتا ہے کہ آدمی دکھ کی مصیبت کی روٹی کھاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو تھک جاتا ہے اور اسی میں ساری زندگی خرچ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی آیت میں زبور 127 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اپنے محبوب کو وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تو خدا کے محبوب ہونے کے لیے خدا کا بیٹا بننا ضروری ہے، اور بیٹا بننے کے لیے یسوع کا اقرار کرنا ضروری ہے، گناہ سے توبہ کی ضرورت ہے، نئی پیدائش کی ضرورت ہے کہ ہم عورت کی پیدائش سے نکل کر خدا کی کلام کے وسیلے سے خدا کی مرضی کے مطابق اس کے گھر میں آ کر رہیں تاکہ خدا بھی اپنی مرضی ہمیں پوری کر سکے۔ کیونکہ پہلی پیدائش تو ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، لیکن دوسری پیدائش جو ہے اس کے لیے میری مرضی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ خدا میری مرضی کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے گھر میں پیدا ہونا چاہتا یا نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا کہ میں خدا کے گھر میں خدا کا پیدا ہو کر اس کا بیٹا کہلانا چاہتا ہوں، تو آپ کے لیے بھائی، پیارے بھائی، مسلمان بھائی، آپ کبھی بھی ہمارے لیے نفرت کا سبب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں پیار کرنا سکھایا ہے۔ ہم ان دکھوں کو جانتے ہیں جو یسوع نے دنیا کو پیار کرنے کے لیے ہمیں دکھائے کر کے، اور ہم بھی ان دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ عورت سے پیدا ہونے کے بعد دکھ ہی دکھ آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن خدا کے صاحب کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور ایسی ابدیت منتظر ہے جہاں راست بازی اور وفاداری ہمیشہ بچی رہے گی، اور خدا آپ سے خوش ہوگا اور آپ خدا سے خوش ہوں گے، اور ادھر آپ حمد و ثنا کرنی سیکھ جائیں گے جب نئے سرے سے پیدا ہوں گے، جب خدا سے اور اس کے کلام سے پیدا ہوں گے۔ تو یہ پانی میں بپتسمہ لینا ہے، اس میں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جس کے لیے آپ کا کوئی خرچہ ہو، یہ مفت زندگی ہے، اور یہ آب حیات آپ کا منتظر ہے کہ آپ کب آ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر پی لیں اور اس زندگی کے مالک ہو جائیں جو ہمارا اور آپ کا مالک اور خالق یسوع ناصری ہمیں دے رہا ہے۔ اور اس کی اس دعوت کو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ ضرور قبول کریں، کیونکہ ساری دنیا زمین جو بھری ہے عورت سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کی رہائی کا خدا نے اگر انتظام کر دیا، ہم پر کرم کی نظر کی ہے، تو میں دوڑ کر خدا کو کہوں کہ اے یسوع ناصری، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ ایک بہت ہی راست کار آ کے یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کہتا ہے کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو جو پالوس اور سلاس ایک قید خانے میں بند کر دیے گئے ہیں، تو جب وہ حمد و ثنا کر رہے تھے تو یسوع ادھر آ گیا اور بہت بھنچال آیا، قید خانہ ہل گیا، تو دروگا جو تھا قید خانے کا وہ یہ آ کر پالوس اور سلاس کے سامنے گر کر سجدہ کر کے کہتا ہے اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو اس کو یہی سمجھایا رسولوں نے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔